مولانا سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ بعض علماء تو نبوت کے سوا اخلاق انسانی کا کوئی اور منبع اور مصدر نہیں مانتے، اور ان کے نزدیک ساری ہدایت صرف نبوت میں مرکوز ہے۔ جن قوموں میں ان کے خیال کے مطابق نبی نہیں آئے وہ ہدایت سے بے بہرہ ہیں یا بے بہرہ رہیں، اور صحیح اخلاق انسانی میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ ان کے جواب میں مولانا نے فرمایا کہ اس طرح کی تخصیص نبوت کی حقیقت کو نہ سمجھنے کی دلیل ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک چیز ہے نبوت اور ایک ہے استعداد نبوت۔ شاہ صاحب نے بڑی وضاحت سے اس مسئلہ کو بیان کیا ہے۔ نبوت دراصل حنیفیت کی ایک اصطلاح ہے جسے ہم نے ملت ابراہیمی کے لیے مخصوص کر لی۔ استعداد نبوت عام ہے جسے ہم حکمت یا صدیقیت کا نام دیتے ہیں۔ نبی میں ایک تو استعداد نبوت ہوتی ہے اور ایک اس سے اوپر کی چیز، اور وہ نبوت ہے۔ مثلا نبوت کا مظہر تو قرآن مجید ہے، اور استعداد نبوت کا اظہار آپ کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال میں ہوتا ہے۔ استعداد نبوت رکھنے والے افراد اخلاق کا جو نظام پیش کرتے ہیں وہ انسانیت کی فوز و فلاح کے معاملے میں نبوت کے نظام سے جدا نہیں ہوتا، البتہ فرق مراتب اور چیز ہے۔ جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی سے کہیں، اس سے کم درجے پر وہی باتیں ایک حکیم حکمت اور فطری بصیرت سے کہتا ہے۔ آفتاب نبوت سے پھوٹی ہوئی شعاعوں اور ایک حق شناس حکیم کے دماغ سے نکلے ہوئے اخلاقی نظام میں کوئی اصولی نزاع نہیں ہوتا۔ نبوت کا کلام اعلیٰ اور افضل ہوتا ہے اور اس میں عمومیت اور ہماگیریت زیادہ ہوتی ہے، لیکن حکیم کی اس بلند مقام پر رسائی مشکل ہوتی ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ اگر شاہ صاحب کے اس اصول کو سمجھ لیا جائے تو چینی قوم کے اعلیٰ اخلاق کی تصور، یونانی فلسفہ، ایرانیوں کی حکمت آفرینی اور ہندو رشیوں کے بلند فکری نظام اور اسلام، یہودیت اور عیسائیت میں بنیادی طور پر کوئی تضاد نہیں رہتا، اور کل انسانیت کے چوکھٹے میں ساری قوموں کے نظام، ادیان اور اخلاق اپنی اپنی جگہ ٹھیک بیٹھ جاتے ہیں۔ مولانا نے فرمایا کہ جو لوگ علم الہی کو ایک خاص گروہ کی جاگیر جانتے ہیں، ان کے نزدیک ہدایت کی روشنی صرف ان تک محدود ہے، باقی دنیا ہمیشہ جاہلیت کے گھپ اندھیرے میں رہی اور ان کے یہاں کسی اعلیٰ اخلاق کا وجود ممکن ہی نہیں۔ یہ لوگ طائفیت کی چار دیواری میں مبحوث ہیں اور انہوں نے تاریخ انسانی کا مجموعی طور پر کبھی مطالعہ نہیں کیا، اور نہ انہوں نے کبھی یہ دیکھا کہ ہر قوم کے پاس اپنے حد اقبال میں اخلاق کا ایک تصور تھا۔ ان لوگوں نے تصور کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو مرتب کیا، اور ان کے ہاتھوں میں انسانیت کے بڑے بڑے کام بھی ہوئے۔ دراصل مختلف تمدنوں اور مذاہب کا تقابلی مطالعہ نہ کرنے کا یہ لازمی نتیجہ ہے کہ انسان کی نظر صرف ایک گروہ اور جماعت تک محدود ہو جائے اور اپنے سوا سب کو جاہل اور نعمت علم سے عاری سمجھے۔ نبوت اور استعداد نبوت کا فرق نہ کرنے والوں کے نزدیک نبی کی اپنی کوئی مستقل شخصی حیثیت نہیں ہوتی۔ ان کے خیال میں نبی کی مثال فوٹوگراف کی ہے، جو کچھ اس پر القا ہوا وہ اس نے ہو بہو دوسروں کو پہنچا دیا۔ یہ لوگ نبی کی ہر بات اور ہر فعل کو اصل نبوت کا جزو سمجھتے ہیں۔ اسی بنا پر ان کے ہاں عربی زبان مقدس، قرآن کا دوسری زبانوں میں ترجمہ ممنوع، امامت قریش کی اور سیادت صرف سید کی، اور وہ کسی غیر مسلم کو انسان ہی نہیں سمجھتے، گرچہ وہ اپنے اعمال و اخلاق میں ان سے کتنا ہی بلندتر کیوں نہ۔ اس میں شک نہیں کہ نبی کا مقام بہت بلند ہے، اس کا دل ذات الوہیت کی تجلی گاہ ہوتا ہے، اور اس طرح اس کا اتصال براہ راست خداوند تعالیٰ سے ہو جاتا ہے۔ چنانچہ انسانیت کے سارے معارف اور حکمتیں اس کی چشم بصیرت کے سامنے بے حجاب ہوتی ہیں، لیکن جس شخص کو استعداد نبوت سے کچھ بہرا ملا ہو وہ بھی ان معارف اور حکمتوں سے ایک حد تک آشنا ضرور ہوتا ہے۔ البتہ نبوت کے بلند مقام اور استعداد نبوت رکھنے والے حکیم اور صدیق کے مقام میں بڑا فرق ہے۔ شاہ اسماعیل شہید اپنی کتاب الابکات میں حکیم اور صدیق کے ذکر میں لکھتے ہیں، اس کو اگر اہل تورات کے درمیان مسند قضا پر بٹھا دیا جائے تو ان میں تورات کے مطابق فیصلے کر سکتا ہے، اہل انجیل میں انجیل کے مطابق اور اہل قرآن میں قرآن کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہر وہ مذہب جس پر عقلاء کی ایک بہت بڑی جماعت جمع ہوئی ہو، اور خاص طور پر اس میں ایسے لوگ ہوں جن کا غیب سے اتصال ہو، مثلا عیسائی راہب، یہودی یونانی فلسفہ اشراق کے ماننے والا، ایرانی جو نور و ظلمت کو الگ الگ قرار دیتے ہیں، اور ہندوستان کے جوگی، ایسے مذہب کی حضرت القدس میں اپنی مخصوص اور پائیدار جگہ ہوتی ہے، اس کی صوت اسی چشمہ سے پھوٹتی ہے، لیکن بعد میں یوں ہوتا ہے
کہ اس مذہب میں برے خیالات مل جاتے ہیں اور ادھر ادھر کی بیہودہ رسموں اور بیکار روایتوں کا اس میں عمل دخل ہونے لگتا ہے۔ تعبیریں اور تفسیریں غلط کی جاتی ہیں اور غائب سے جس رنگ میں علم کا فیضان ہوتا ہے ذہن اس کو اصل کے مطابق اخذ نہیں کرتا۔ اس بات والے اپنے گزرے ہوئے بزرگوں کی باتوں کو وہ معنی پہناتے ہیں جو ان کے پیش نظر نہ تھے۔ شاہ اسماعیل شہید کے اس بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ حکیم کی نظر بڑی بلند اور گہری ہوتی ہے اور وہ اسی بنا پر سارے مذاہب اور آراء کی اثر پا لیتا ہے۔ نیز ہندوستان کے یوگی، ایران کے مجوسی، یونان کے فلسفی اور یہودی اور عیسائی راہب سب کو حضرت القدس سے ہی فیضانہ علم ہوتا ہے، یعنی علم کی اصل ایک ہی ہے۔ بعد والوں نے آپس میں اختلافات پیدا کر لیے اور اس طرح مذہب کی صحیح روح سے سارے دور ہوتے چلے گئے۔ ایک مشہور قول کے مطابق بڑے لوگوں نے تمام زبانوں میں ایک ہی سی بات کہی، لیکن ان کے نام لیواؤں نے جو چھوٹے دل اور دماغ رکھتے تھے ان باتوں کو توڑ مروڑ کر کچھ سے کچھ کر دیا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ صاحب ایسے ہی حکیم اور صدیق تھے جنہوں نے سارے ادیان، مذاہب اور شریعتوں کا اصل ایک ہونا ثابت کیا، پھر ان بنیادی اصولوں کا تعین بھی کیا جو ہر دن کا مقصود حقیقی تھے اور ہر مذہب اور شریعت ان کو پورا کرنا اپنا فرض سمجھتے رہی۔ شاہ صاحب ہمات میں لکھتے ہیں، فقیر پر یہ بات روشن کی گئی ہے کہ تہذیب نفس کے سلسلے میں جو چیز شریعت میں مطلوب ہے وہ 4 خصلتیں ہیں۔ حق تعالیٰ نے انبیاء کو انہی 4 خصلتوں کے لیے بھیجا۔ 4 خصلتوں کا ارشاد اور ان کے حاصل کرنے کی ترغیب و تحریض ہے۔ بر یعنی بھلائی ان 4 خصلتوں کا حاصل ہے، اور گناہ سے مراد وہ عقائد و اعمال و اخلاق ہیں جو ان 4 خصلتوں کی ضد ہے۔ ان 4 خصلتوں میں ایک طہارت ہے، اس کی حقیقت اور اس کی طرف میلان ہر سلیم الفطرت انسان کے اندر ودیعت کیا گیا ہے۔ یہ گمان نہ کر لینا کہ یہاں طہارت سے مراد وضو اور غسل ہے، بلکہ طہارت کا اصل مقصد وضو اور غسل کی روح اور ان کا نور ہے۔ جب آدمی نجاستوں میں آلودہ ہو، میل و ملال اور بال اس کے بدن پر جمع ہو اور بول و براز اور ریح نے اس کے معدہ میں گرانی پیدا کی ہو، تو ضروری اور لازمی بات ہے کہ وہ تنگی اور حزن اپنے اندر پائے گا، اور جب وہ غسل کرے گا، زائد بالوں کو دور کرے گا، نیا لباس زیب تن کرے گا اور خوشبو لگائے گا، تو اسے اپنے نفس میں انشراح و سرور اور انبساط کا احساس ہوگا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ طہارت یعنی وجدانی کیفیت ہے جو انس اور نور سے تعبیر کی جا سکتی ہے۔ دوسری خصلت خدا تعالیٰ کے لیے خضوع یعنی نہایت درجہ کی عجز و نیاز مندی ہے۔ اس جمال کی تفصیل یہ ہے کہ ایک سلیم الفطرت شخص جب طبعی اور خارجی تشویشوں سے فراغت کے بعد صفات الہی، اس کے جلال اور اس کی کبریائی میں غور کرتا ہے تو اس پر ایک حیرت اور دہشت کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ یہی حیرت اور دہشت خشوع خضوع خوات یعنی نیاز مندی کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں ایک سوچنے والا انسان جب کائنات کی اس گتھی کو حل کرنے سے عاجز آ جاتا ہے اور عجز اور افتادگی کی حالت میں وہ کسی اور قوت کے سامنے اپنے آپ کو بے دست و پا پاتا ہے تو اس کی یہ بے دست و پائی اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنے سے بلند تر کسی اور قوت کو مانے۔ ایک طبی نے اسے مادہ سے تعبیر کیا، فلسفی نے اسے عقل کل جانا اور ایک مذہبی آدمی سے خدا کہتا ہے۔ بہرحال انسان کہیں نہ کہیں اس کائنات کے سامنے اپنے آپ کو ضرور مجبور پاتا ہے اور یہی مجبوری اسے خضوع کی طرف لے جاتی ہے۔ تیسری خصلت سماحت اور فیاضی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ نفس طلب، لذت حب، انتقام بخل اور حرص وغیرہ سے مغلوب نہ ہو۔ اسے ذیل میں عفت، جد و جہد، صبر و عفو، سخاوت، قناعت، تقوی تمام آ جاتے ہیں۔ شکم اور فرج کی خواہش کے قبول نہ کرنے کا نام عفت ہے۔ آسائش اور ترک عمل کی خواہش کو قبول نہ کرنے کا نام جد و جہد ہے۔ جزع و فضع کو روکنا صبر ہے۔ انتقام کی خواہش کو دبانا عفو۔ خواہش و بخل کو چھوڑ دینے کا نام سخاوت اور حرص کو قبول نہ کرنا قناعت ہے۔ شریعت کی بنائی ہوئی حدوں سے تجاوز نہ کرنا تقوی ہے۔ چوتھی خصلت عدالت ہے۔ سیاسی اور اجتماعی نظاموں کی روح رواں یہی خصلت ہے۔ ادب، کفایت، حریت، سیاست مدینہ اور حسن معاشرت وغیرہ سب عدالت کی شاخیں ہیں۔ اپنی حرکات و سکنات پر نگاہ رکھنا، عمدہ اور بہتر وضع اختیار کرنا اور دل کو ہمیشہ اس کی طرف متوجہ رکھنا ادب ہے۔ جمع و خرچ، خرید و فروخت تمام معاملات میں عقل و تدبر سے کام لینا کفایت ہے۔ خانداری کے کاموں کو بخوبی انجام دینا حریت ہے، اور شہر اور لشکروں کا اچھا انتظام کرنا سیاست مدینہ ہے۔
بھائیوں میں نیک زندگی بسر کرنا، ہر ایک کے حق کو پہچاننا اور ان سے الفت و بشاشت سے پیش آنا حسن معاشرت ہے۔ یہی 4 اخلاق ہیں جن کی تکمیل سے انسانیت کو ترقی ملتی ہے، اور ان کو چھوڑنے سے انسان کار مذلت میں گرتا ہے۔ اس دنیا میں جتنے بھی تمدن بنے، جس قدر بھی فکری ادارے قائم ہوئے، اور جو بھی شریعت معارض وجود میں آئی، اگر ان کے پیش نظر انسانوں کو اٹھانا اور ان کی حالت کو درست کرنا تھا تو انہوں نے انہی 4 اخلاق کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اس سلسلہ میں اسلام، عیسائیت اور یہودیت کا معاملہ تو بالکل ظاہر ہے، لیکن اگر چینی فلسفہ اخلاق، ہندوؤں کے مذہبی فکر، ایرانیوں کے نظام حیات، یونانیوں کی حکمت، قدیم مصریوں کے مذہب اور آشوریوں کی روایتوں کا بغور مطالعہ کریں تو آپ کو کسی نہ کسی صورت میں ان 4 اخلاق کی درستی اور ان کی ضدوں سے بچنے کی تاکید ملے گی۔ ایرانی حکیم بزر جمہر کے اقوال، افلاطون کا اپنی کتاب ریاست میں عدالت کو زندگی کا اساس ثابت کرنا، قدیم مصریوں کے مذہبی صحیفہ کتاب الموتیٰ کے ارشادات اور ہندوؤں کے ویدوں اور گیتا کا پرحکمت کلام اور چینیوں کے اخلاقی فلسفی کنفیوشس کی تعلیمات، ان سب کا حاصل کم و بیش یہی تھا کہ انسانیت کے ان 4 بنیادی اخلاق کو ترقی دی جائے۔ تمام رسول اسی لیے مبعوث ہوئے اور تمام حق شناس حکیم اور صدیق اپنی اپنی قوموں کو یہی پیغام سناتے رہے۔ قوموں اور تمدنوں کے اس تاریخی پس منظر کو سامنے رکھیے اور پھر مولانا سورۃ العصر کی جو تفسیر فرماتے ہیں وہ سنیے۔ انسانی تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ انسان ہمیشہ گھاٹے اور نقصان میں رہے، سوائے ان لوگوں کے جو اللہ پر ایمان لائے، انہوں نے نیک کام کیے، ایک دوسرے کو نیک کاموں کی صلاح دی، اس راہ میں جو مشکلات پیش آئی نے برداشت کیا۔ ایمان باللہ، اعمال صالحات، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، انسانی تاریخ کی یہ 4 صداقتیں ہیں۔ جنہوں نے اس پر عمل کیا وہ فائز و کامران ہوئے، اور جنہوں نے ان سے بے پرواہی برتی وہ ناکام۔ یہ بنیادی صداقتیں اتنی ہی قدیم ہیں جتنی خود انسانیت۔ زمانے اور حالات کی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ ان کی عملی شکلیں بھی بدلتے رہیں، لیکن اصل برابر قائم و دائم ہے۔ کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ اس طرح سے تمام انسانیت کے بنیادی اخلاق کا تعین کرنا محض مولانا کی اپج ہے، اور ہیومنزم، بین الاقوامیت یا انسانیت کا جو ان دنوں عام چرچا ہے، اس سے متاثر ہو کر مولانا قرآن کی یا شاہ ولی اللہ کی تعلیمات کی یوں تعبیریں کرتے ہیں، لیکن یہ خیال درست نہیں۔ سچ پوچھے تو سارا تصوف اسی روح انسانیت سے بھرا پڑا ہے۔ خود صوفیہ کرام کی زندگی اسی روح کے زندہ نمونے تھے۔ بے شک وہ اسلام کو سچا دین مانتے تھے، شریعت کے احکام کے پوری طرح پابند تھے، لیکن غیر مذہب والوں سے بڑی محبت سے پیش آتے تھے۔ اس کا سبب ان کا یہی انسانیت کا تصور اور اسی کی برکت تھی کہ ان کے ذریعے دین اسلام کی عام اشاعت ہوئی۔ علماء اکرام دراصل اسلامی سلطنت کے مقنن اور محافظ تھے، چنانچہ قانون کو چلانا ان کا کام تھا۔ صوفیہ اسلام کے پرچارک اور مبلغ تھے، چنانچہ روح اسلامی کی حفاظت اور اس کی اشاعت ان کے ذمہ تھی۔ ان صوفیوں کے متعلق ایک ہندو اہل قلم لکھتے ہیں، اسلام ہندوستان میں جس سرعت سے پھیلا، اس کا باعث بیشتر انہی اولیاء اور صوفیوں کی امن پسند اور روادارانہ کوشش ہے۔ ان صوفیہ کرام نے محبت اور ہمدردی کے ذریعے یہاں کے باشندوں کے دلوں کی تسخیر کی۔ ان کی نگاہ میں تمام مذاہب کے پیر و مساوی تھے۔ انہوں نے ہندوؤں کو مفتو اور کافر نہیں سمجھا، بلکہ انہیں خدا کے ایسے بندے خیال کیا جنہیں نور ہدایت کی ضرورت تھی۔ مسلمان فلسفیوں نے بھی اپنی کتابوں میں وہ انسانیت کی اس خیالی وحدت کی طرف اکثر اشارہ کیا ہے۔ اندرس کے مشہور مفکر ابن طفیل نے ایک قصہ لکھ کر یہ بتانے کی کوشش کی کہ فلسفہ اور مذہب میں بنیادی طور پر کوئی فرق نہیں، دونوں ایک ہی حقیقت تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ گو ان کی راہیں جدا جدا ہیں، لیکن سب کا مقصود اصل ایک ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس طرح سارے ادیان اصلاً ایک ہیں اور ان سب کا نقطہ اشتراک متعین کیا جا سکتا ہے، اسی طرح سارے ادیان اور نظام ہائے تمدن کے بنیادی اخلاق بھی ایک ہیں۔ ضرورت ہے کہ اخلاق انسانی کی یہ بنیادی وحدت ذہن میں رہے تاکہ انسان مختلف ملتوں اور قوموں کی زندگیوں پر حکم لگاتے وقت بے انصافی کا مرتکب نہ ہو اور انہیں غیر نہ سمجھے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس حقیقت کو سمجھ جائیں تو پھر ہندوؤں اور مسلمانوں کے نظریہ اخلاق میں اصولی نزاع نہ رہے گا اور ہم میں فراخ دلی اور رواداری بھی پیدا ہو جائے گی۔ بے شک سماج کے چھوٹے طبقوں میں تو چپکس موجود رہے گی، لیکن ایسے ہی جیسا کہ ایک ملت کے مختلف فرقوں میں مخصوص رجحانات اور استعدادوں کی بنا پر ذہنی اور مذہبی اختلافات ہوتے ہیں، مسلمانوں میں تو اس قسم کے جھگڑوں کی کمی بھی نہیں۔ لیکن جہاں تک اصحاب عقل و رشد کا تعلق ہے،
ان کو آفتاب نبوت سے پھوٹی ہوئی شعاؤں اور حکیم کے دماغ سے نکلے ہوئے اخلاقی نظام میں فرق کے مراتب تو نظر آئے گا، لیکن وہ دونوں کو ایک دوسرے کی ضد نہ سمجھیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ صالح ہندو اور صالح مسلمان ایک دوسرے کی خوبیوں کو بحیثیت انسان کے نظر انصاف سے جانچنے کے قابل ہوں گے، اور دوسرے کی اچھائیوں کو اس لیے تسلیم کرنے سے انکار نہ کر دیا جائے گا کہ وہ دوسرے مذہبی گروہ کا۔ مولانا کے خیال میں یہ تصوف صرف ہندوستان کے مذہبی تنازعات کی درستی کو کم نہیں کر سکتا، بلکہ کل بنی نوع انسان اس کے توفیل موجودہ خلفشار سے نکل سکتی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ہر قوم کے کامن طبقوں کا رجحان اب اس طرف ہو رہا ہے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے اپنے فکری نظاموں کو عالمگیر انسانیت کا ترجمان بنا کر پیش کریں۔ لیکن کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ وہ دین جو صحیح معنوں میں ساری انسانیت کا دین تھا، وہ کتاب جو کل نوع انسانی کی ہدایت کی علمبردار تھی، وہ ملت جس نے ساری قوموں کو ایک بنایا اور جس کا تمدن ساری انسانیت کی باقیات صالحات کا مرکہ تھا، وہ دین، وہ کتاب، وہ ملت اور اس کا تمدن ایک فرقہ کی جاگیر بن گیا۔ اور وہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ اس وسعت پذیر دور میں جس میں کہ قراض کی سب دوریاں سکڑ گئی ہیں، ملکوں، قوموں، بر اعظموں کی حدیں سکڑتی جا رہی ہیں، اور ریل، جہاز، طیاروں اور ریڈیو نے سب انسانوں کو اپنے کہنے اور دوسرے کے سننے کے لیے ایک انسانی برادری میں بدل دیا ہے۔ اس زمانے میں ایسی تعلیم کو جو صحیح معنوں میں عالمگیر اور انسانی تھی، ایک گروہ اور جماعت میں محدود کر دینا کتنا بڑا ظلم ہے۔ معلوم نہیں مسلمان اسلام کو کب سمجھیں گے اور قرآن کے اصل پیغام کو کب اپنائیں گے۔